اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو آج میں اپنا درس آپ کے سامنے لے کر پیش ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ رہیے، شکریہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کا تذکرہ پیش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ توجہ فرمائیے اور میرے ساتھ رہیے۔ اس کا عنوان ہے اولین عبادت گاہ خانہ کعبہ۔ تو انا اولا بیت وضع للناس للذی، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مقرر ہوا یہی ہے، ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت والا مقام ہے۔ ایک روایت اور ہدایت جہاں کے لوگوں کو اس میں فیہ، یعنی وہاں کے لوگوں کو فیہ آیات بینات، ان میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی وہاں کے لوگوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ آیات بینات مقام ابراہیم، کھلی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمیناً، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں آ کر پناہ لے تو اس کے لیے امن ہے۔ یعنی جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ جو شخص مکہ میں آ کر پناہ لے لے گا اس کے لیے امن ہے۔ اول بیت تفسیر اس کی کچھ ایسے ہے کہ پہلا گھر، اس سے مراد خانہ کعبہ ہے جو بطور عبادت گاہ اولین عمارت اور پہلا گھر ہے۔ اس گھر کو عالمگیر عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ باقی تمام عبادت گاہیں مقامی اور قومی تھی، اور نیز یہ کہ دنیا کے دوسرے تمام عبادت خانے خواہ صنم کدے ہوں یا آتش کدے، گرجے ہوں یا کچھ اور، سب بعد میں بنے ہیں۔ اولیت کا صحرا اسی عبادت خانے کے سر ہے۔ تو ناظرین، اور میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ بہت سے مسلمانوں نے بیت اللہ کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ وہ ملک شام سے دور ایک طرف پڑے ہوئے کس منہ سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے قریبی نسبت رکھتے ہیں؟ یعنی یہودی اور نصارا جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے نسل میں سے ہیں، اور اسرائیلی کہتے تھے، یعنی عیسائی، وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ مسلمانوں کے اس دعوے پر کہ ہم باقی تمام قوموں اور امتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ یہودیوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تو عراق تھا، جسے چھوڑ کر وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے، پھر وہی رہے سہے، اسی جگہ انہوں نے وفات پائی۔ تو ناظرین، ان کی اولاد بھی شام میں ہی رہی۔ اس ملک میں جتنے نبی آئے انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، اور اسلام کا مرکز
اس کے برعکس حجاز ہے، اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ وہ ملک شام سے دور ایک طرف پڑے ہوئے کس منہ سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے قریبی نسبت رکھتے ہیں؟ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس گھر کو ظاہری اور باطنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اسے سارے جہان کی ہدایت کے لیے سرچشمہ ٹھہرایا، یہیں سے نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا اور حج ادا کرنے کے لیے سارے جہان کو دعوت دی، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی برکت سے مکہ کی سرزمین میں طرح طرح کی نشانیاں رکھ دی، جو یہاں آیا اسے امن حاصل ہوا۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اسی کا بقیہ حصہ تھوڑا سا، بیت اللہ کا حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے، جو شخص اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہے، الہی سبیلا، یعنی جو وہاں پر پہنچنے کی قوت رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ جہاں کے لوگوں کے پردے نہیں رکھتا، یعنی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس سے کفر کرے اور انکار کرے اس گھر کی زیارت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ جہان کے لوگوں کی پرواہ نہیں رکھتا۔ تو ناظرین، یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ حج ایک ایسی عبادت گاہ ہے، ایسی عبادت ہے جس کی ہر ادا یہ ظاہر کرتی ہے کہ حج کرنے والے کو اپنا مالک حقیقی سے کس قدر عشق اور محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر کیا کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جنہیں اتنی استطاعت ہو کہ وہ یہاں پہنچ سکے یا سفر کے اخراجات برداشت کر سکے، وہ بیت اللہ کا حج ضرور کرے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہو، وہ بدنی اور مالی حیثیت سے بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو وہ عمر میں کم از کم ایک مرتبہ محبود حقیقی کے گھر میں حاضر دے۔ جو شخص حج کرنے سے انکار کرتا ہے یا گریز کرے گا، سمجھ لو کہ وہ جھوٹا متعدی ہے، وہ جہاں چاہیں گے کہ دھکے کھاتا پھرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، کوئی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس امتحان سے ظاہر ہو جائے گا کہ کون توحید کا قائل ہے اور کون اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھتا ہے۔ کہ جس کسی کو مال و دولت سے محبت ہوگی، وہ حج کی ادائیگی میں سستی کرے گا، وہ حقیقی ہدایت پرست نہیں ہو سکتا، اور جسے حقیقی محبت ہوگی وہ دیوانہ وار وہاں پہنچنے کا ارادہ کرے گا اور پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ دیوانوں کی طرح اللہ کے گھر کے چکر کاٹے گا، بال بکھیرے لبیک لبیک، میں حاضر ہوں کہتے ہوئے عشق و محبت اور عاجزی انکساری کا اقرار کرے گا۔ وہ حجر اسود کو چومے گا، صفا مروہ پر دوڑے گا، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرے گا اور منی میں قربانی کرے گا، جبل رحمت پر حاضر ہوگا، غرض کے سب کچھ کرے گا جس سے اس کا مولا خوش ہوگا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 98 اور 99 کے بعد 2 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اہل کتاب کا انکار، یعنی جو لوگ اہل کتاب ہیں، کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، یعنی تو کہے اے اہل کتاب، تم اللہ کے کلام کی کیوں منکر ہوتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی راہ اللہ کے روبرو ہے۔ کل یا اہل الکتاب، تو کہہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو ایمان والوں کو، عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا، جو ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے، آمن تبغون
तबगूनहा کہ اس میں عیب ڈھونڈتے ہو اور تم جانتے ہو، شہداءکم تم جانتے ہو، واللہ بغافل عما تعملون کہ اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کام سے۔ تو ناظرین، پہلے یہودی جو تھے، یہودی اور عیسائیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ درمیان میں ان کے بغض، اعتراضات اور شہادات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں سے پھر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے نیکی اور بدی کی راہیں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، یعنی کھول کر وضاحت کر دی گئی ہے، ان کی حق و صداقت کے دلائل واضح کر دیے گئے ہیں اور قرآن کریم کی سچی اور پکی باتیں سنا دی گئی ہیں، تو اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اہل کتاب کہلانے کے باوجود برابر کلام اللہ اور اس کے لانے والے کا انکار کر چکے ہو یا انکار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے سب اعمال اللہ کے سامنے ہیں، وہ تمہارے نیتوں اور تدبیروں کو خوب جانتا ہے۔ جس وقت تمہیں پکڑے گا، برا حساب لے کر چھوڑے گا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام روشنیاں، تمام دلائل ہمارے سامنے آنے کے باوجود ہم اس پر عمل کریں۔ سبق کی دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اہل کتاب، کہ تم نہ صرف خود ایمان کی دولت حاصل کرنے سے محروم ہو، بلکہ یہ بھی چاہتے ہو کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تم کوشش کرتے ہو کہ اسلام میں جھوٹے اور غلط عیب نکال کر انہیں دین اسلام سے واپس لے آؤ۔ تم یہ بری حرکتیں بے خبری میں نہیں کر رہے، بلکہ سمجھ کر حق کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہارے ان چالاکیوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، وقت آنے پر وہ تمہیں شدید سزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اسلام سے خواہ مخواہ کی دشمنی اور بغض اور عناد ہے۔ ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید نے تمام حقیقتیں کھول کر رکھ دی اور وہ خود بھی سمجھ گئے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحیح راہ پر نہیں آتے، کیونکہ ان کی سابقہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیا تھا، ذکر تھا، اور انہیں معلوم تھا جب آپ پر قرآن پاک نازل ہوا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی ہے۔ ہماری کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہ حسد کی بنا پر کہ ان سے عہدہ بھی چلا جائے گا اور نبوت بھی چلی جائے گی، اس لیے وہ آپ کی نبوت کا ماننے سے انکار کر رہے تھے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ماننے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اہل کتاب کا کہا نہ مانو اس عنوان کے تحت قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 100 جس کا ترجمہ یہ تفسیر بیان کر رہی ہوں، تو جب فرمائے غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے، فریق من الذین بعض اہل کتاب، اوتوا الکتاب بعض اہل کتاب کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے۔ تو ناظرین، اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ گزشتہ آیت میں اہل کتاب کو ڈانٹا گیا تھا کہ جب تم پر اسلام، قرآن مجید اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کھلی نشانیاں اور دلائل واضح ہو چکے تھے، تو تم جان بوجھ کر دین اسلام میں فرضی عیب بتلا کر کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جو خام خواہ اسلام کے عداوت پر تلے ہوئے تھے، وہ ان نصیحتوں کو سن کر بھلا کیوں باز رہنے لگے۔ لہذا ساتھ ہی مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ تم
ان مفسدین کی دھوکے میں نہ آنا. یہ لوگ طرح طرح کی چال بازیوں سے تمہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تم ان کے اشاروں پر چلو گے اور ان کی باتیں مانو گے تو خدشہ ہے کہ تم بھی آہستہ آہستہ ایمان کی روشنی سے نکل کر کفر میں شامل ہو جاؤ گے، کفر کے اندھیروں میں پڑ جاؤ گے. یہاں سے پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا. ردونا، وہ تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. رد اس کی ماضی ہے اور ردون اس کا مصدر ہے. وہ لفظ مرتد بھی اس مادہ سے نکلا ہے. تو ناظرین، اس آیت سے یہ کئی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اہل کتاب اسلام کے سخت دشمن ہیں. وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر کر کفر و شرک کی طرف لے آئیں، اور ان کی ایک سوچی سمجھی سکیم ہے. صحبت اپنا اثر جلد کرتی ہے. اگر مسلمان اہل کتاب کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کے کہے پر چلیں گے اور ان کی باتیں مان لیں گے تو رفتہ رفتہ ان کی خباثت اور انکار اور شیطانیت مسلمانوں میں بھی سرایت کر جائے گی. ان حالات میں مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اہل کتاب کے ساتھ زیادہ نہ اٹھیں اور نہ بیٹھیں، ان کی باتیں نہ سنیں، ان کے باتوں میں نہ آئیں اور ان کے ساتھ زیادہ تعلقات استوار نہ کریں. صرف اسی صورت میں ان کی شر سے بچایا جا سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ میں نیکسٹ اپنا مزید قرآن پاک کی سورت کی آیات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. میرے ساتھ رہیے، سمجھیے اور غور کریے. مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کا موقع دے، سمجھانے کی توفیق دے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.